السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان میں بول آپ دیکھ رہے ہیں افطار عامر کے ساتھ، اور اب ہے بول کے مہمان۔ رمضان میں بول ہماری نشریات الحمدللہ آج 5واں روزہ ہم افطار کرنے جا رہے ہیں، اور چونکہ عموماً میں روزانہ پورا تذکرہ کرتا ہوں، السلام علیکم کہتا ہوں، آج چونکہ وقت کم تھا تو میں فوراً قرات کی طرف آیا، تو اس لیے میں 5ویں روزے کا آپ کو ذکر بھی نہیں کر سکا، ورنہ میں کرتا ہوں۔ تو آج 5ویں روزے کے موقع پر ایسی ہستیاں ہماری مہمان ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا میں سب سے بلند اور عظیم مقام پہ رکھا، اور ہر چیز جڑتی چلی جا رہی ہے۔ مطلب یہ کہ کھانوں کا ذکر کیا تو قرآن پڑھ رہے تھے تو کھانوں کی بات ہوئی، پھر قرآن میں ہی ماؤں کا ذکر کیا تو یہاں بھی مائیں بیٹھی ہوئی، اور میرے خیال میں تو ماں کے رشتے کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں، بلکہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب نعم البدل نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی قدر کرنی چاہیے، مگر اس دنیا میں کچھ بدقسمت لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ ناخلف لوگ ایسے بھی ہیں جو اس عظیم ہستی کی قدر نہیں کرتے، اور انہیں خود اپنے آپ سے دور کر کے دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے۔ آج ہمارے ساتھ 7 مائیں موجود ہیں۔ یہ 7 مائیں بلقیس عیدی صاحبہ، جو کہ عبدالستار عیدی صاحب کی اہلیہ ہیں، اللہ تعالیٰ عبدالستار عیدی صاحب کو غریق رحمت کرے۔ تو یہ بلقیس عیدی صاحب کے نفسیاتی ہاسٹل میں رہنے پر مجبور ہے۔ اب کیوں مجبور ہے؟ کیونکہ ان کے بچوں، ان کے شوہروں، ان کے بھائیوں نے انہیں ذہنی مریضہ اور بوجھ دے کر، قرار دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ کسی نے گھر سے باہر نکال دیا، کوئی جھوٹ بول کر خود داخل کرا کے چلا گیا کہ میں کل آؤں گا تمہیں لے کے چلے جاؤں گا۔ وہ کل نہیں آئی، ابھی تک 7 سال ہو گئے، وہ کل نہیں آئی۔ ان کی داستان کا سب سے المناک پہلو یہ ہے کہ زیادہ تر خواتین کو ان کے شوہروں نے دوسری شادی کے لیے ذہنی مریضہ قرار دے کر طلاق دی۔ پتہ نہیں کیسے خوش رہتے ہوں گے کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ کوئی ذہنی مریضہ نہیں ہے، آپ کو دوسری شادی کے لیے، بھائی کر لو دوسری شادی۔ دوسری شادی کس نے منع کیا کر لو؟ کوئی منع نہیں کیا۔ قرآن نے دوسری شادی یا اللہ کے رسول نے دوسری شادی سے منع نہیں کیا، ہاں اگر برا منایا ہے تو طلاق کو برا منایا ہے، کہ حلال ترین کاموں میں طلاق وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ تو میں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے اسے حرام قرار دے دیتا ہوں ذاتی طور پر۔ مطلب یہ میں کوئی دین کی بات نہیں کر رہا، میں اللہ سے محبت اتنی ہے کہ جب اللہ کو کوئی چیز پسند ہی نہیں ہے تو وہ تو حرام تک پہنچ گئی نا، پسند ہی نہیں۔ یہ اشاروں کرایوں میں سمجھا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی ہمیں پسند نہیں ہے، یہ ہم اسے حلال یا حرام نہیں کہہ رہے، کیونکہ دو گے تم، دو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں مستقبل کا، دو گے تو تم ضرور، اب تم دو گے تو میں اسے حرام قرار نہیں دیتا، لیکن ناپسندیدہ ہے، سمجھ والے ہو، نشانیاں رکھتے ہو تو سمجھ لو یہ حرام ہی ہو گیا میرے نزدیک۔ تو اب یہ کہ جب طلاق مل جاتی ہے تو ان کے بہن بھائی، اب طلاق ہو گئی، عموماً یہ ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد بہن بھائی سہارا بن جاتے ہیں، لیکن ان کے بہن بھائی نے بھی ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور بڑھاپے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ تعارف میں آپ سے کرا دیتا ہوں، ہمارے اصل میں افطار کے مہمان اچھے ہوتے ہی نہیں ہیں، چپ رہتے ہیں، گمسم۔ اس لیے میں نے آج آپ کے جو عجیب بولے نا اس میں 2 بتوں کا تذکرہ کیا ہے، خاص طور پہ جان کے۔ ابھی بھی نہیں ہو رہا سر آپ لوگوں کو،
کہ انسان جب ذکر کرے، جب بتا رہا ہوں میں، تو اس میں آپ شامل ہو، ورنہ آپ کے یہاں موجود ہونے سے اور ٹیلی ویژن پر اسکرین پہ دیکھنے میں لوگوں کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں، ٹی وی پہ دیکھ لیں بیٹھ کے. سارے ٹی وی والے جو بیٹھے ہیں ایسا لگ رہا ہے میں ٹی وی پہ آ رہا ہوں، بس صرف ریموٹ نہیں منگوا رہا کوئی، وہ منگوا لیں، بدل کے دیکھیں کہ آر وائی پہ کیا آ رہا ہے، جیو پہ کیا آ رہا ہے، پھر دوبارہ بول پہ واپس آ جائیں. تھوڑا اپنی موجودگی کا اظہار کیا کریں. تو اور بھائی لائیو پروگرام ہو رہا ہے، دیکھ رہے آپ، لائیو ہو رہا ہے، لائیو. ہاں آ رہے ہیں نا نظر؟ فون کر دیتے ہیں یار. اچھا جی، سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف کراتا ہوں. سب سے پہلے نسیمہ خانم ہمارے ساتھ موجود ہے. نسیمہ خانم کی عمر 60 برس ہے. 5 برس تک عیدی ہوم سوراب گوٹ میں مقیم رہیں اور 4 برس سے بلقیس عیدی نفسیاتی ہسپتال میں مقیم ہے. ڈاکٹرز کے مطابق یہ بالکل نارمل ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں رہنے پر مجبور ہیں. ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا، کوئی اولاد نہیں ہے. بھائی کے گھر میں رہتی تھیں، لیکن بھابھی نے جھگڑا کر کے انہیں گھر سے باہر نکال دیا. بھائی اب انہیں ملنے نہیں آتا ہے. جب انہیں بھائی کی بیماری کا پتہ چلا تو یہ ان کی طبیعت پوچھنے کے لیے گھر گئیں. ہائے ہائے، بھائی پوچھنے نہیں آتا، بھائی کی بیماری کا پتہ چلا، یہ طبیعت پوچھنے گھر گئیں تو بھابھی نے بدتمیزی کر کے انہیں گھر سے باہر نکالا. عبداللہ صاحب، عبداللہ صاحب تشریف فرما نہیں ہے. تم تو ہو، تو مائک لے کے آ جائیں. نہیں وہ خود مائک لے کے نہیں بیٹھ جائیں. مائک لے کے یہ رہا، یہ نہیں، یہ رہیے، آپ بیٹھ جائیں، وہ بات کریں گے. جی یہ بیٹھیے. اچھا ترتیب سے بٹھا دیا کریں، وہ اپنے جو ہمارے بٹھانے والے لوگ ہیں ترتیب سے. جی نسیمہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا نا، تو میں بھائی کے گھر سے عیدی وہاں چلی گئی تھی. تو بھابھی نے اور بھائی نے دونوں نے مجھے داخل کرا، کہنے لگی اب تمہاری یہاں ضرورت نہیں، تو وہاں پر جاؤ. تو چلو میں ٹھیک چلی گئی تھی. پھر وہاں پر میں گئی نا، تو میں نے دیکھا کہ خام میں میرا بھائی نا بہت بیمار ہے. پھر میں چھٹی لے کر گئی 2 بجے 2:30 بجے کے قریب. تو میں وہاں پہنچی تو 2 دن تو بھابھی نے صحیح رکھا. پھر کہنے گے تم آگے اپنا منوج سایہ لے کر، اور اب تم یہاں کس کو کھانے آئی ہو؟ اپنے شوہر کو تو تم نے مار دیا. اس طرح کی باتیں کرنے کہنے پھر میں کیا کھلاؤں گی تم کو؟ اور تمہارے شوہر چھوڑ کے گئے کھانے کو، یا تمہارے والد صاحب چھوڑ کے گئے، کیا ہے؟ میں نے کہا بھابھی میں لکھی پڑھی ہوں، میٹرک پاس ہوں، میں وہ ٹیوشن پڑھا لوں گی، یا میں کیا نام ہے قرآن شریف پڑھا دوں گی. یہاں پر بھی ماشاءاللہ میں نے قرآن پڑھایا ہے. 2 بچوں کا قرآن حفظ ہو گیا، اور باقی کو آدھے سے پارے. یہاں پر میں ہوں اور بہت خوش ہوں. اور جیسے ہمارے بھائی بھابھی نے ہم کو پھینک دیا ہے، اور اللہ بخشے ستار ابو عیدی کو، اگر وہ یہی نہیں بناتے تو ہم کہاں جاتے؟ دھوپ ہے، گرمی ہے، لو ہے، سردی ہے، کہاں مارے پڑتے؟ ہم باہر جاتے تو بھیک مانگ کے ہمیں کھانا پڑتے. یہ تو ہے جو ہم چھت چھوڑ کے گئے ہمارے باپ. اور ہماری ماں کو اللہ زندہ رکھے کہ وہ ہمارے اپنا آنچل ہم کو تو اڑائے جب آپ ہوئے. اپنے بھائی کا علاج جب ہو رہا تھا، ان کا بیمار سے پوچھنے گئی تھی، تو تب کیا ہوا تھا؟ جب انہوں نے مطلب مجھے نا بس 2-3 دن رکھی، پھر کہنے کے جاؤ یہاں سے. بھابھی نے کہنے کے تم جاتی ہو تمہارا سامان پھینک دوں. میں کہاں سے کھلاؤں گی؟ میں تمہیں نہیں کھلا سکتی. تو میں نے کہا یہ بات نہیں، کھلانے والا اوپر کے نہیں ساتھ جب بیٹھا. بھائی بیمار ہوئے تھے نا، آپ ان کے، آپ کو پتہ چلا تھا خواب بھائی میں بیمار دیکھا ہوئے؟ تھا میں نے خواب میں دیکھا تھا، تو میں گئی ہوں. فجر میں روتی بھی پہنچی وہاں پہ. تو بھابھی نے یہ بدسلوکی کری میرے شوہر کو، میرے ابو کو، سب کو. کہنے کہاں سے کھلائیں گے؟ پیسے چھوڑ کے گئے. میں نے کہا میں لکھی پڑھی ہوں، فکر نہیں کر، میں خود کماؤں گی اور خود کھاؤں گی اپنے پاؤں پہ. کہنے کے جاؤ، یہ آپ چپڑی باتیں نہیں کرو، یہاں سے چلی جاؤ. تو میں نے کہا میں کہاں جاؤں؟ اب میں نے کہا اچھا بھائی کے ساتھ بھیج دیں. تو کہنے کہ تھوڑی ننھی بچی ہو جو تم بھائی کے ساتھ بھیج دوں؟ میں تم اکیلی آئی ہوں، ہم نے تو نہیں بلایا. تم خود آئی ہو تو خود ہی جاؤ گی. کہاں جاؤں گی یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمارے گھر سے چلی جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. ہبہ ہیں کیا؟ ہبہ انہیں بلا لیں تو میں انہیں بتاؤں کہ بٹھاتے کس طرح سے ہیں.
کیونکہ یہ لوگ تو ابھی نئی نئی رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم تو 18 سال ہو گئے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ترتیب ہوتی ہے. اب اصل میں عذرا آپا موجود ہیں, ان سے پوچھنا تھا. سسٹر اسٹیلا موجود ہیں, ان سے پوچھنا تھا. اور ڈاکٹر نسیم عتیق صاحبہ موجود ہیں. یہ بنیادی لوگ ہیں, ان سے پہلے بات مجھے کرنی تھی. لیکن پہلے ذرا میں, اب چونکہ ماؤں کا ذکر ہو گیا ہے تو میں ماؤں کی طرف ہی بڑھتا ہوں, پھر ہم آپ کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, تو آپ نسیمہ خانم تھی اور یہ نسیم, ان کی عمر 50 برس ہے اور یہ گزشتہ 11 برس سے عیدی ہوم میں رہ رہی ہیں. شوہر کے انتقال کے بعد ان کی نند نے, نند کوئی لفظ نہیں ہوتا, نند ہوتا ہے, نند. آپ لوگ نند بولتے ہیں نا تو اس میں بھی صوتی اثرات ہی غلط ہوتے ہیں, تو وہ نندی نکلتی ہے. نند بولا کرے, نند. نند نے گھر کا نظم و نسق سنبھال لیا اور ان کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی کو بھی اپنی طرف کر لیا. وہ اپنی پھپھی کی بات سنتے ہیں لیکن سگی ماں کو ماں کا درجہ نہیں دیتے, اور کبھی کبھار 6 یا 7 مہینے کے لیے بعد 6-7 مہینے کے بعد ان سے ملنے کے لیے آ جاتے ہیں. جی باقی لے کے نہیں جاتے ہیں, لے کے نہیں جاتے. لے کے جانا چاہیے نا, لے کے جانا چاہیے نا, لے کے نہیں جاتے. میں بولتی ہوں آپ کے بچے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں امی گھر لے لیں گے نا پھر لے کے جائیں گے آپ کو. پتہ نہیں ہم گھر کب لیں گے. اور کتنے سال ہو گئے؟ 11 سال ہو گئے اس بات کو کہتے کہتے, پتہ نہیں اب کب پورا کریں گے. اتنا عرصہ تو ہو گیا. ویسے میں آتے بھی ویسے نہیں, فون کال کر کے بلاتے ہیں. فون کر کے انہیں بلاتے ہیں. ہاں آپ کو پتہ ہے یہ عذرا آپا بتائیں گے آپ کو. میں آپ کا دل نہیں توڑنا چاہتا, لیکن اس انتظار میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی خواتین کو وہاں سے ایمبولینس میں میت کی شکل میں جاتے دیکھا. وہ انتظار ہی کرتی رہے گی. میں تو آتا رہتا ہوں نا, تو میں نے وہاں دیکھا کہ وہ, میں نے پوچھا ایک دفعہ یہ ایمبولینس عیدی کی کھڑی ہوئی تھی, کہ نہیں وہ ایک ماں کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا اچھا تو کب سے تھی؟ کہ نہیں 17 سال سے تھی. بیٹے کہتے تھے آج آ جائیں گے لے جائیں گے, آج آ جائیں گے لے جائیں گے. وہ تو لینے نہیں آئے, حضرت اسرائیل لینے کے لیے آ گئے. انہوں نے کہا چلو تم یہاں سے چلو, بیٹے نہیں آتے تمہارے. معاشرے کی المناک داستان ہے, اس کو سمجھیے آپ. میں تو بھائی اس لیے بلاتا ہوں یہ مہمان یہاں پر کہ رمضان سے ایک درس ملے آپ کو کہ ان رشتوں کا کتنا احترام ہے اور ان کا کتنا خیال کرنا چاہیے. نصرت موجود ہے. نصرت کی عمر 48 سال ہے, گزشتہ 7 برس سے عیدی ہوم اور پھر نفسیاتی ہاسٹل میں مقیم ہے. وعلیکم السلام. شادی کی 11 برس بعد انہیں طلاق ہو گئی, بچے بھی نہیں ہیں. اب ایک یہاں پر ہے طوبہ, ایک یہاں پر ہے. یہ بڑی مس مینجمنٹ ہے. یہ بہت مختلف قسم کی رمضان نشریات میں کر رہا ہوں. بہت ہی عجیب و غریب لوگ ہیں, بٹھائے چلے گئے. بھائی ترتیب ہو چاہیے, پتہ چلے. تو یہ جو ہے یہ گزشتہ کوئی قریباً 11 برس سے عیدی ہوم میں رہ رہی ہیں. یہ بلکہ 7 برس, اور پھر نفسیاتی ہاسٹل میں مقیم ہے. شادی کی 11 برس بعد انہیں طلاق ہو گئی تھی, بچے بھی نہیں ہیں. والدین کے انتقال کے بعد بھائی نے ان کی شادی کرائی تھی جو ناکامی سے دوچار ہوئی, لیکن بعد میں بھابھی نے انہیں گھر میں نہیں رہنے دیا. جب ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا تو عیدی سینٹر والوں نے ان کے بھائی کو لیٹر بھیجا کہ اپنی بہن سے آ کر مل لیں, لیکن وہ پھر بھی ملنے نہیں آئے. میری تو ایک ہی درخواست ہے کہ اگر اللہ کا دنیا میں بھیج دینا تو ماں باپ کا فیصلہ نہیں اٹھائے, کیونکہ ماں باپ ایک ایسی چیز ہے جو حالات پوری ہوتی ہے اس کو بھی دل سے لگا کے رکھتی ہے. میرے ابا نے مجھ سے کہا تھا بیٹی شادی کری ہو تو نصیب اور لکھا ہے. میرے بھائی نے استخارے میں نہ آئی, اس کے باوجود شادی کر دی. 11 سال میرے شوہر صحیح رہے. 11 سال بعد میں چھٹیاں پکڑ کے لڑنے سے ملا کہ میں نے بینک میں جاب کری. 11 سال یہ پڑھی لکھی ہے اور بینک میں جاب بھی کری ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹ کی پوسٹ میں. اس کے بعد میں نے رویشیا ڈپارٹمنٹ میں 7 سال کام کرا. جتنی بھی سیلری میں لاتی تھی نا, مجھ سے کہتے تھے تیرا باپ پراٹھے پکائے گا, تیرا باپ افطاری میں کہتی تھی. میں نے ماں باپ کو نہیں کہا. یہ دیوار ملی ہوئی تھی, ادھر
नासरा स्कूल की टीचर रहती थी और इधर मैं, तो मुझे मारने की इंतहा करने, मैंने घर से बाहर निकली, मैंने कहा भाई कहाँ जाऊँ, कह लगे थी वो में जाओ और वही तुम्हारा मुकद्दर है, वही तुम्हारा ठिकाना। अब यहाँ जब एटी सेंटर से फ़ोन कॉल कराया भाई को कि मेरी आँख का ऑपरेशन है, आप आइए, मुझे कुछ भी मत लाइए, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए, मेरी आँख में बहुत तकलीफ है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो भाई ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आई एम नॉट मेंटल बट माई ब्रदर से यू आर अ मेंटल पीपल, यू लुकिंग वेरी नाइस। नो आई एम नॉट मेंटल, आई एम मेंटल वो है, आप क्यों अपने आप को सोचती हैं? वो पागल है। सन 2000 में शादी हुई, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट पे बैठ के 70 लाख रुपए महीना कमाया। बैंक में मेरी प्रॉपर्टी अभी भी महफूज है। मैंने जब मेरे डिपार्टमेंट चाहिए मिलत रोड पे काम करना शुरू करा, पैकिंग डिपार्टमेंट, वहाँ से मुझे 17 लाख रुपए महीना मिलता था। वहाँ पे एक साहब है अभी मुल्ला चौधरी नवाजुल्लाह, वो मेरे वालिद साहब के दोस्त से, कल बेटी घर से बाहर कदम क्यों निकाला? मैंने कहा सर इतनी बुरी तरह मारते थे जिसकी कोई हद नहीं। कैसे मारते थे आपको, क्या करते? मेरे इतने लंबे बाल थे सर, आमिर भाई हाथ पकड़ के, हाथ से चुटिया पकड़ के ज़मीन से मिला के वाइपर से, और जितनी भी नासरा स्कूल की टीचर थी ना, वो कहती थी इस हद तक मार के ये माजूर हो जाए। जब मैं वाइपर से मारती थी? वाइपर से, पिशावरी चप्पल से, कहते थे इसको पूरे बेड पे। जो नासरा स्कूल की टीचर थी ना, खटमल की दवाई डालती थी। मैं बैंक से वापस आन के कहती थी मेरे घर की डुप्लीकेट चाबी किसने बनवाई है? तो कहती थी मैंने बनवाई है। अब मेरा फर्नीचर, मेरे पास अल्लाह का शुक्र है सामने बहुत प्रॉपर्टी है, लेकिन एक प्रॉपर्टी नहीं है। मेरे माँ बाप नहीं, मतलब नहीं आती होती। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं अपने घर में बनाऊँ, अपने बहन भाइयों के साथ ईद बकरीद पे आते हैं, आके कहने पर आप साइको पेशेंट हो, आपको अपने घर नहीं ले जा सकता। मैं साइको पेशेंट थी नहीं, इस दुनिया ने मुझे साइको पेशेंट बना दिया। मेरी आँख के ऑपरेशन का भी 15 दिन हुए, लेकिन डॉक्टर नसीम का मैं एहसान मानूंगी, कुबराबादी का, अल्लाहबादी का, मौलाना साहबों का। अगर हमें ये छत नहीं देते तो फिर हम कहाँ जाते? हमारी इज्जतें कहाँ महफूज रहती? सिर्फ इतना बता दीजिए, मुझे और कुछ नहीं कहना। अगर मेरा भाई मुझे देख रहा है, सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है, आई एम नॉट मेंटल, प्लीज गिव मी माई फोन इमीडिएटली, प्लीज। आई एम नॉट कॉल बैक अगेन। मेरा घर भी यही है, मेरा ठिकाना भी यही है। नुसरत के बाद मौजूद हैं नुसरत जमील साहिबा। इनकी उम्र 41 बरस है। नुसरत जमील गुज़िश्ता 10 बरस से यहाँ मुकीम है। इनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, शौहर ने तलाक़ दे दी है। 2 बेटे हैं, एक की उम्र 22 जबकि दूसरे की उम्र 23 साल है, लेकिन वो बाप के साथ रहते हैं। एक मरतबा टेलीविज़न पर इंटरव्यू देखकर इनसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन गुज़िश्ता 4 बरस से इनसे मिलने के लिए नहीं आए, और जहनी बीमारी की वजह से भाई ने भी इनका साथ छोड़ दिया। जी नुसरत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तकरीबन 10 साल से यहाँ पर हूँ, और मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह। एक 23वें साल में चल रहा है और एक 22वें साल में चल रहा है। 4 साल हो गए, कोई भी नहीं आया है। भाई मुझे छोड़कर गए थे यहाँ पर, जब मेरे शौहर ने मुझे डिवोर्स दे दी थी, तो मेरे भाई मुझे यहाँ पर छोड़कर गए थे। आपको 4 साल से छोड़ दिया, लेकिन आपको ये भी पता है कि आपका एक बेटा 21वें साल में चल रहा है और एक 22वें साल में चल रहा है, लेकिन उन्हें ये भी ये पता नहीं होगा कि उन्होंने 4 साल पहले छोड़ा था। आमिर भाई कहते हैं ना कि हालात इंसान को साइको बना देते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ मैं साइको नहीं हूँ। मुझे हर बात, अपने बच्चों की एक एक बात याद है बचपन की, कि मेरे बच्चे किस तरह से मेरे साथ बातें करते थे, किस तरह से मुझसे मिलते थे। याद है, इतने बार भी गुजर
ان کے بعد موجود ہیں असरा बाजी और गुबरा बाजी हमारा बहुत ख्याल रखती है। सबा भाभी फैसल भाई हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। अगर ये छत ना ऑडियंस में जो लोग आंसू बहा रहे हैं, जो रो रहे हैं, उनको तो ले लो अब्दुल वहाब। वो बेचारे 2-4 लोग हैं यहाँ पर बड़े जिनके दिल दुख रहे हैं, 2-4 ही नज़र आ रहे हैं मुझे। मेरा तो दिल इस वक्त फटा हुआ है देखकर सुनकर, बड़े दर्दनाक वाक़यात। माँ यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ और जो भी इनको सुन रहा है उसकी आँख या तो अश्कबार है या तकलीफ़ में है। तशरीफ़ फरमाए 22 साल साइमा गुज़िश्ता 17 बरस से ज़हनी अमराज में मुब्तला होने के बायस इनका नफ्सियाती अस्पताल में आना जाना लगा हुआ था, लेकिन अब 8 बरस से यहीं मुस्तकिल मुकीम है। ये स्किज़ोफ्रेनिया की मरीज़ा है जिसको शीज़ोफ्रेनिया भी कहा जाता है। इसलिए शौहर ने तलाक़ दे दी और इनकी एक 16 बरस की बेटी है जो नाना के साथ रहती है। साइमा के वालिद बहुत सख्त मिजाज हैं, इस वजह से साइमा को अपने घर बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए इनकी बेटी जो इकलौती बेटी है वो बीमार है और ये यहाँ पर रहने पर मजबूर है। साइमा साहब फरमाइएगा अपने बारे में। जी, मेरा नाम सहना इकबाल है, मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद इकबाल अहमद है और मेरी 22 नहीं 22 नहीं 42 यानी 42 एज है जी। और 42 ही बताया मैंने, 42 साल जी। मिस्टेक हो गई होगी उनसे। अच्छा जी। और दूसरा ये मेरे डाइवर्स नहीं हुए, अभी सेपरेशन हुई हुई है। मेरे शौहर अच्छे इंसान नहीं है, उन्होंने मुझ पर काला जादू भी कराया था, मैंने तकलीफ़ उठाई थी। ये रमज़ान मुबारक कुरान पाक का एजाज़ है जिसकी वजह से मैंने काले जादू से निजात पाई, क्योंकि रमज़ान मुबारक को अल्लाह ताला शैतान को जंजीरों में जकड़ देता है। तो मेरी सास और मेरे शौहर, मैंने खलील जिब्रान की किताब पढ़ी थी, मेरी खाला बी फार्मेसी यूनिवर्सिटी से बी फार्मेसी कर रही थी और वो खलील जिब्रान की किताब लेके आती थी, पढ़ती थी। बहुत मशहूर राइटर हैं खलील जिब्रान। तो उनकी किताब में मैंने पढ़ा था कि बोलने वाले लोग जो उनके ज़बान पे होते हैं उनका दिल में भी वही होता है, उनका दिल शफाफ होता है, उनकी ज़बान पे जो होता है वही दिल पे होता है और उनका दिल बहुत शफाफ होता है। लेकिन जो चुप रहते हैं वो इंतहाई ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि वो दिल में कीना रख लेते हैं ज़बरदस्ती बात का। तो मेरी सास और मेरे शौहर उन्हीं में से हैं। जब शादी हो रही थी तो मैंने सुना था, उनकी बड़ी तारीफ़ें सुनी थी कि बहुत चुप रहने वाले लोग हैं, बोलते नहीं है ज़्यादा, सीधे लोग हैं। नाउज़ुबिल्लाह वो मेरे शौहर अपने आप को पैगम्बर नाउज़ुबिल्लाह अपने उनके दर्जे तक पहुंचाने की कोशिश करते थे कि मेरे मामू अपनी लड़कियां दे रहे थे और उनकी मंगनी हुई थी वो मुझसे पहले, तो उसका इंतकाल हो गया था भूगोल उनके मेरी सास के कि ना उनकी दुपट्टा बतल बहनें थी, उनकी बेटी से मंगनी की थी मेरी शौहर की, और उनके भाई हैं 4 और उनके भाई अपनी बेटियां देना चाहते थे, उनसे शादी करना चाह रहे थे मेरी सास की बेटी से, बेटे से, मेरे शौहर से। तो जब उन्होंने अपने भाई की कोई बेटी नहीं ली और अपनी दुपट्टा बदल बहन की बेटी से मंगनी की, तो उनके भाइयों ने जब उनकी बेटी नहीं ली तो काला जादू करके उस मंगेतर को मार दिया। और जब मेरे से मंगनी की तो कोई कपड़ा लत्ता नहीं लेके आए, हमारे घर में मंगनी हुई, कोई कपड़ा लत्ता नहीं ले आए, सिर्फ अंगूठी लेके आए थे और ये कहा था कि हम इसलिए ज़्यादा जोर शोर नहीं कर रहे कि इसकी मंगेतर पहली मर चुकी है, इसके मामू ने इसकी मामू की बेटी नहीं ली थी, इससे शादी नहीं कराई, या हम न मंगनी कराई ना रिश्ता किया, तो उसने ना इनके भाई अब आप जो वालिद हैं, वालिद जी वालिद साहब उनके पास आपकी बेटी है जी बिल्कुल है, अभी मगर आए। वालिद आपके बहुत सख्त हैं। हम हैं स्ट्रिक्ट मिजाज के, लेकिन बस उनको मोहब्बत करने का एहसान नहीं आता है, सारा मसला ये। वरना मेरे वाले साहब दिल के बुरे नहीं हैं, बस जी अल्लाह की जो मर्जी तकदीर लिखने वाला वो मालिक है, बस कहते हैं दुआओं और तदबीर से तकदीर बदल जाती है। सो वालिद साहब और वालदा स्ट्रिक्ट है, उन्होंने जब मुझे बर्दाश्त नहीं किया, बीमारी में मुब्तला हो गई, बर्दाश्त नहीं किया, तो बिल्किस मम्मी और मौलाना अबू ने सहारा दिया मुझे। तो अब बेटी मिलने आती? जी बिल्कुल, मेरा इंटरव्यू हुआ था, मैं अपनी बेटी को याद करके रोई थी। मेरी भाभी ने ताना मार दिया था, मैं बीमारी की वजह से घर में टिक नहीं पाती थी, घबराहट में बाहर निकलती थी, कभी नानी या खाला के घर चली आती थी और बीमारी के हालत में बेटी को करीब नहीं आने देती। घबराहट और बेचैनी इस दर्जा थी कि टिक के बैठ नहीं पाती थी, मैं सोती थी बड़ी मुश्किलों से ताकि घबराहट बेचैनी से निजात मिल जाए।
تو میری بھاوج غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی کہ شاید میں اپنی بیٹی سے محبت نہیں کرتی. میری بیٹی 1-1.5 سال کی تھی جب سے میں بلکہ زیدی میں 17 سال سے آ جا رہی ہوں اور 8 سال سے مستقل یہاں پر ہوں. تو ابھی ابو لے کے گئے تھے مجھے گھر 2-3 دن کے لیے, تو میری بھاوج نے کہہ دیا کہ یہ اپنی بیٹی سے پیار نہیں کرتی. تو مجھے اتنا اس درجہ دکھ ہوا, میں خاموشی سے واپس ایدی آ گئی اور میں نے روتے ہوئے ڈرتے کہ کورٹ میں اپنی بیٹی سے پیار نہیں کرتی. میں اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتی ہوں, لیکن کیا کروں, بیماری کے ہاتھوں مجبور ہوں. میری بیٹی مجھ سے بے انتہا محبت کرتی ہے. مجھے آرزو رہی کہ کبھی وہ کوئی خواہش ظاہر کرے, کوئی ضد کرے, کوئی لاڈ دکھائے, کوئی فرمائش کرے. کبھی میری بچے نے مجھے نہیں ستایا. مجھے فخر ہے اپنی بیٹی پہ کہ اس نے مجھے نہ مصیبت سمجھا اور نہ اپنے آپ کو زحمت بنایا ہے میرے لیے. ان کے ساتھ رحمت ہی رحمت ہے میرے لیے میری بچی, ماشاءاللہ سے آفرین ہے میری بچی پہ. کبھی اس نے مجھے بال برابر تکلیف دکھ یا صدمہ یا تکلیف نہیں دی. ان کے ساتھ مسرت نساء موجود ہیں. عبدالوہاب صاحب وہ ماں کا کلام پڑھا ہے؟ جی دیکھ لیں. ان کے ساتھ مسرت نساء موجود ہیں. ان کی عمر 40 برس ہے. بنیادی طور پر ان کا تعلق میاں والی سے ہے. ان کا ذہنی توازن درست نہیں. یہ دوا لینے کے لیے گھر سے نکلی تو گھر کا پتہ بھول گئیں. انہیں کسی نے اسلام آباد پہنچا دیا اور پھر اسلام آباد والوں نے انہیں کراچی سے ایدی سینٹر منتقل کر دیا. شوہر لاہور میں ملازمت کرتے ہیں اور بچے اس وقت اسکول گئے ہوئے تھے. ان کے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان پر کیا گزری. ہو سکتا ہے کہ آج ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ کر کوئی انہیں پہچان لے اور یہ اپنے گھر والوں سے ملنے میں کامیاب ہو جائے. مسکرانے والے لوگ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں تو مسکرا لیں باہر جا کے. یہاں بڑا سنجیدہ موضوع ہے. باہر مسکرا لیجیے گا پھر تھوڑی دیر میں آ جائیے. جی السلام علیکم. جی میں دوائی لینے کے لیے پہلے بھی جاتی تھی دندا شاہ بلاول. ہم میاں والی کے گاؤں میں رہتے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا. میرے بچے گئے ہوئے تھے اسکول, میں پہلی بہن کو چھوڑ کے جاتی تھی, دوائی لے کے گھر واپس آ جاتی. مجھے پتہ نہیں چلا, گاڑی میں بیٹھ گئی اور وہ مجھے اسلام آباد سینٹر میں لے گیا گاڑی والا. اور اب سال ہونے والا ہے. سینٹر والوں سے میں کہتی رہی کہ مجھے گھر جانے دو, میرے گھر میاں والی میں کہاں آ گئی. میں سینٹر میں گئی تو مجھے پتہ رہا کہ ان لوگوں نے بتایا کہ یہ میاں والی میں آپ کا گھر کہاں پر ہے؟ ہم ابھی اعلان کرتے ہیں شاید گاؤں میں ہے. گاؤں میں. جی میاں والی کے گاؤں کا کیا نام ہے؟ ڈبا کرسیال. بن حافظ جی کے ساتھ ڈبا کرسیال ہے. ڈپا دندا شاہ بلاول میں گئی تھی دوا لینے, فوجی فاؤنڈیشن. کبھی بھی میرے ہاتھ میں تھی, برقع میرا پہنا ہوا تھا, وہ وہیں اسلام آباد میں رہ گیا. اور اسلام آباد سینٹر والوں نے ملتان بھیج دیا. ملتان والوں نے ادھر اب بھیجا ہے. 7-8 مہینے ملتان میں رکھا ہے. لیکن نمبر مجھے بیٹے کا یاد ہے, میں نے ان کو دیا, انہوں نے مجھ سے بات نہیں کرائی. کیوں؟ پتہ نہیں, انہوں نے نہیں کرائی بات مجھ سے. نہیں, اب آپ ڈاکٹر صاحب کو دیا آپ نے بیٹی کو فون کیا, انہوں نے بات نہیں کرائی؟ نہیں, میں نے نمبر دیا نا بیٹے کا, مگر انہوں نے بات نہیں کرائی. انہوں نے بات نہیں کرائی. اب ڈاکٹر صاحب کو دیا, انہوں نے ملوا کے دیا تو آگے سے نمبر بند. رو رو کے اب نظر بھی کمزور ہو گئی ہے میری. ہر وقت روتی رہتی ہوں گھر کے لیے. عامر بھائی اسی لیے ان کو لے کر آئے ہیں تاکہ ان کو اگر کوئی ان کے گھر والے دیکھ لیں تو لے جائیں. جو نمبر انہوں نے بتایا وہ بند تھا, یہاں سے ہم نے ملائے. خط بھی لکھوایا ڈاکٹر صاحبہ کو, پتہ بتایا. جو انہوں نے ایڈریس دیا اس پر خط بھی لکھ. نمبر بھائی کا یاد نہیں تھا گھر کا, اور تو سارا پورا میں نے پتہ دیا. کاش کوئی دیکھ لے. شہر میاں والے میرے بھائی فوکس رکھے کیمرے کا ان پر. سید سجاد حسین نام ہے ان کا, میرے والد کا سید شبیر شاہ نام ہے. ہم سید ہیں. شہر میں میرے بھائی رہتے ہیں, گاؤں آپ ذرا اس کیمرے میں دیکھ کے بات کریں, وہ جو نمبر 1 کیمرہ ہے, نام بتائیں سب. آپ اس کیمرے میں دیکھ کے بات کریں. وہ نمبر 1. جی ہاں, نمبر بتاؤ. ہاں یہ نمبر 1 لکھا ہے نا اس پہ. یہ سامنے جو کیمرہ لگا ہے نا, آپ اس میں دیکھیے. ہاں ادھر سامنے دیکھیں. لگا ہے نا کیمرہ جس میں لال وہ لگا ہوا ہے, ادھر دیکھیے. آ رہا ہے نظر نہیں آ رہا؟ لال بتی جو ہاں لال. جی ہاں جی اس پہ دیکھیے, اس میں بولیے. اب آپ بولیے.
जी नंबर बताऊं बेटे नहीं, आप अपना घर का एड्रेस बताएं मियाँ वाली में। एड्रेस मुझे ज़बानी याद नहीं है। भाई का नाम बताएं, बच्चों दीपक के नाम करसियाल में हम रहते हैं। ऐसे मैं जाऊं तो पहुंच तो जाऊंगी, लेकिन ज़बानी मुझे पता याद नहीं भाई है। का नाम? सैयद सजाद हुसैन शाह। और घर में कौन कौन है उनके नाम? उनके करते क्या बेटे हैं? हैं, उनके सैयद वकास शाह, सैयद उमैर शाह, सादात घराना है, सादात घराना है, सब दो सैयद, मेरे भाई के बेटे हैं। सब सैयद हैं, सादात घराना है। जी सैयद हैं। हाँ, आपके अपने बच्चे हैं, उनके नाम बताएं, अपने शौहर का नाम बताएं। सैयद अनवर शाह मेरे शौहर का नाम है, बेटियों के नाम भी बताएं ना। और बेटे का नाम है अमर शाह, सैयद अमर शाह। लीजा रुबाब बेटी का नाम है, छोटे बेटे का नाम सैयद फरमान शाह। अल्लाह ताला मैं दुआ गो, अल्लाह ताला आपको आज कोई देख ले। वो नशरियात देखी जा रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा। मियाँ वाली में अगर लोग देख रहे हैं, मियाँ वाली में मैं अभी रब्ता करता हूँ इमरान खान से भी, क्योंकि उनका इलाका है, तो देखिए शायद वहाँ मेरे पर को रिश्तेदार सुन रहे हैं तो वो मुझे ले जाएं। मेरे चाचा के बेटे हैं, खाला के बेटे हैं, लाहौर में रहते हैं। कोई भी देख रहा है तो मेरे शौहर से कह दे, खुद नहीं आ सकता तो उनसे फ़ोन करके कह दे मेरा शौहर या बेटा या कोई मुझे यहाँ से ले जाए। बिल्कुल सही है। गुलनार जबी साहिबा, वालेकुम अस्सलाम। इनका ताल्लुक़ लाहौर से है, इनकी उम्र 60 बरस है। ये जहनी आर्जे से 2-4 चीज़ से शौहर ने तलाक़ दे दी और भाई ने यहाँ छोड़ गए। गुज़िश्ता 6 बरस से यहाँ मुक़ीम है। इनके 5 बच्चे हैं, लेकिन 5 में से कोई मिलने नहीं आता। मेरे नाम क्या है, शौहर ने मुझे तलाक दे दी। मेरी सास आई थी, कमाई मेरी सास आई थी, वो उन्होंने कहा कि मेरे बेटी के घर बच्चा क्यों नहीं होता। मैं कहा मुझे क्या मालूम हो, मैं पता नहीं क्या बात कह दी जो उन्हें गुस्सा लगा। वो पीटती हुई बाहर चली गई और कहने लगी ये मुझे मार रही है, ये मुझे मार रही है, इसने मेरे थप्पड़ मारे हैं। फिर मेरा मियाँ को टेलीफोन करके मेरी बेटियों ने बुला लिया, कहते हैं अम्मी ने दादो अम्मा कहती हैं थप्पड़ मारा है। तो थप्पड़ मैंने कोई नहीं मारा था। तो उन्होंने फिर कहा मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ, तलाक तलाक तलाक। मौलवी को बुलाकर बिठाया मौलवी को, फिर मौलवी ने कहा तुम्हें तलाक हो चुकी, तुम जाओ यहाँ से। मैं फिर चली गई। बच्चे नहीं मिलने आते? हाँ जी, बच्चे मिलने आते तो बड़ा बेटा जो था ना वो उस्मान, वो मिलने आता था। बड़ा बेटा जो यहाँ बैठकर हाथ में माइक पकड़ लेते हैं ना, बड़ा बेटा जो उस्मान था ना वो हिदायत उन्हें देने के बजाय हाँ मिलने आता था। हाँ। सन 1998 में मुझे तलाक हुई है। अब सन 1918 हो गए, 20 साल हो गए तलाक हुई। उसने नहीं कोई भी दावा किया कि मुझे तलाक से सरोकार नहीं है। हाँ बच्चे मिलने क्यों नहीं आते? बच्चे मिलने आते हैं, एक बेटा आता है मिलने उस्मान। मगर आपके 5 बच्चे हैं ना? हाँ जी। तो वो क्यों नहीं आते 5? बेटियाँ नहीं आती, बेटे आ जाते हैं। बेटे क्या बताते हैं बेटियाँ क्यों नहीं आती? क्या बताती हैं बेटियाँ क्यों नहीं आती? बस कहती हैं क्या कहते हैं, अम्मी मेरे अब्बू नहीं आने देते। अब्बू कहते हैं तुमने अपनी माँ से नहीं मिलना, तुमने अपनी माँ से नहीं मिलना। माँ का क्या काम है तुम्हारा मिलने का? अजीब व गरीब दास्तानें हैं। आदमी मेरे भाइयों के पास 12 साल नहीं हूँ मैं, भाइयों के पास 12 साल नहीं हूँ। मेरे मैं नाम के लड़ाइयाँ बड़ी होती थी। भाभी कहते थे ये काम नहीं किया तो वो काम नहीं किया, तो लड़ाइयाँ होने लग जाती। तो मेरे भाइयों ने कहा लड़ाइयाँ। चलिए मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए गुलनार साहिबा। जितनी भी ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं, हो सकता है वो नफ्सियाती मरीज़ा हों, हो सकता है वो लड़ती हों, हो सकता है कि वो घर में माहौल कशीदा करती हूँ, लेकिन वो घर से कोई निकालता थोड़ी है। सब लोग आपस में घर में बहन भाइयों में लड़ाई हो जाती है, सब में होती है, घर से कोई निकालता थोड़ी है। और निकाल कर ईदी होम में दाखिल थोड़ी कराता है कि आप वहाँ पर रह जाए। और ईदी होम में दाखिल करवाने के बाद फिर मुड़ के भी नहीं देखते, मुड़ कर भी नहीं देखते। और जब उनको बुलाया जाता है तो वो अपने फ़ोन बंद कर देते हैं, एड्रेसेस गलत लिखवा कर जाते हैं कि कोई कांटेक्ट ही ना करे। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, आमिर भाई के घर भी चेंज कर लेते हैं। उनको दाखिल करा के घर चेंज भी कर लेते हैं ताकि वापस ना आए। क्योंकि हम लोग गाड़ियों में उन्हें भिजवाते हैं घर तक भी, तो पता चलता है कि वो लोग घर शिफ्ट कर चुके हैं, अब कहाँ गए कुछ पता नहीं। हालांकि फैसल एडी साहब ने माशाल्लाह इतना अच्छा रखा है कि गाड़ी में घर भिजवाओ, 1 हफ्ते की दवाई दो, 1 महीने की मेडिसिन दो, घर वालों को बोलो
کہ بھی 1 مہینہ رکھو, کم سے کم ان کو یہ آس جو لگی ہوئی ہے کہ ہمیں گھر جانا ہے, گھر جانا ہے, یہ آس ان کی تو پوری ہو جائے گی کہ ان کو گھر والوں سے ملواؤ. جب ہم بھجواتے ہیں 1 مہینے کی میڈیسن بھی دیتے ہیں اور میڈیسن کے ساتھ واپس کر کے جاتے ہیں, 2 دن نہیں رکھتے. یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ یہاں پر اب یہ ماؤں کی بات ہو گئی, ذرا وہاں مجھے بتائیے گا آپ لوگ وہاں ان کا خیال کیسے رکھتے ہیں, یہ بتائیں وہاں کیا انتظامات ہیں؟ جی یہ ہمارا ٹیم ورک ہے ایکچولی. تو ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹیز ہیں, ہر آدمی اپنی اپنی ڈیوٹیز انجام دے رہا ہوتا ہے. نرسز ہماری جو ہیں وہ ہر وارڈ کو 9 وارڈ ہیں ہمارے یہاں, ہر وارڈ میں نرسز ہوتی ہیں 2. اس کے علاوہ جو ہے ان کی کھانے پینے کے کھانے پینے کے بھی الحمدللہ یہ بھی مطلب ٹیم ورک ہے, وہ بھی کہ کوک آتا ہے, کھانا پکاتا ہے, لے جانے والے وہاں تک پہنچاتے ہیں, اندر صفائیوں کا خیال رکھنے والے دوسرے لوگ ہوتے ہیں. خیر میں نے آ کے دیکھا ہے کہ جی صفائی ستھرائی وہاں پر ہے. تو بس وہ اسی طرح ہوتا ہے, یہ سب مل جل کر سب کرتے ہیں. آئیے آپ کو ایک نغمہ سناتے ہیں, یہ میں نے اپنی ماں کے لیے گایا تھا خود. اور ماں کیا ہوتی ہے, ماں کی اہمیت کیا ہوتی ہے, ماں جب نہیں ہوتی تو بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے, آئیے ذرا ملاحظہ کرتے ہیں.
اپنے پاس بلا لیا ہے تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے۔ تو یہ ماں کی اہمیت ہے، یہ ماں کی فضیلت ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھ پر میرے ماں باپ میں سے کس کا زیادہ حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیری ماں کا۔ انہوں نے پھر عرض کیا اس کے بعد؟ انہوں نے فرمایا تیری ماں کا۔ انہوں نے پھر عرض کیا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ چوتھی بار انہوں نے عرض کیا کہ اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا تیرے باپ کا۔ یعنی اگر حق کے 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصے ماں کو ملتے ہیں اور 1 حصہ باپ کو ملتا ہے۔ یہ بہت اہم ترین بات ہے جو ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ یہاں تک کہ میں تو یہاں بھی کہتا ہوں، میں قانون اور آئین کے مندرجات کو تھوڑی دیر کے لیے دور رکھ کر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا بھی ہو جائے تو یہ غلطی کبھی مت کیجیے گا کہ بچے میرے پاس رہیں گے، دے دے ماں کو۔ کیونکہ حدیث یہ ہے کہ ماں کی گود سے گور تک علم حاصل کرو۔ تربیت بھی ماں کرتی ہے، بچوں کو بڑا بھی ماں کرتی ہے، پالتی پوستی بھی ماں ہے۔ آپ جذبات میں بچے لے تو لیں گے، لیکن ان کے ساتھ جو آپ سلوک کریں گے وہ خود آپ کو بھی احساس نہیں ہوگا آپ کیا کر رہے ہیں۔ بچہ کس وقت پر اس کو پیمپر باندھنا ہے، کب اس کو کھلانا ہے، کب وہ دودھ کے لیے روئے گا، کب وہ کھانا شروع کرے گا، کب اس کو چوری دی جائے گی، کب اس کو شہد چٹایا جائے گا، باپ نہیں جان سکتا کبھی۔ یہ صرف ماں جانتی ہے، صرف ماں۔ اس لیے محمد کے میم نے ہمیں ماں سے ملا دیا، ممتا کا اسی میم نے مطلب سجا دیا۔ جو مرد میں نہیں میم تو یہ رد ہی کہلائے، اور موت میں یہ جائے تو میت اٹھا لائے۔ تو ماں کا میم مشکلات کو ٹال رہا ہے، ماں کا میم مشکلات کو ٹال رہا ہے، اور عامر میں رہ کے اس کو تو وہ پال رہا ہے۔ تو یہ جو ماں کا میم ہے یہ سب سے امپورٹنٹ میم ہے، کیونکہ ماں میں بھی میم ہے اور محمد میں بھی میم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دنیا میں کسی بھی آپ حصے میں چلے جائیں میم ماں میں رہے گا، ماتا، ممی، ماں، مدر، سب میں میم رہے گا یا میم کی آواز رہے گی۔ باپ میں نہیں رہے گا، فادر، ابا، ابو، پاپا، لیکن ماں میم سے ہی رہے گی۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔